ڈیلی میل UK وہاں سے شہباز شریف صاحب سے اپولوجائز کیا گیا ہے، اور وہ اپولوجائز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ پاکستان کا ٹیکنیکل ڈیفالٹ جو ہے، پاکستان اس کے قریب پہنچ گیا ہے، اور یہ کہا ہے شبر زیدی صاحب نے، جو کہ سابق چیئرمین ہیں CBR۔ ایوان صدر سے بڑی خوشگوار جو ہے وہ ہوا آئی ہے کہ مسلم لیگ نون اور PTI کو قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ فوج کا کردار پاکستان کی سیاست سے کم کرنے کے لیے ارشد شریف کے کیس میں نئی JIT کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس سے ہمیں کیا امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن نیوز USA، اور میں ہوں شفقت سندھو ایڈوکیٹ۔ خاتون حضرات، پاکستان سے بہت ساری خبریں ہیں، لیکن جن کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ میں آپ کی گزار کر دیتا ہوں کہ آج ہم بات کریں گے ڈیلی میل UK وہاں سے شہباز شریف صاحب سے اپولوجائز کیا گیا ہے، اور وہ اپولوجائز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری جو بات ہم کریں گے وہ ہے کہ پاکستان کا ٹیکنیکل ڈیفالٹ جو ہے، پاکستان اس کے قریب پہنچ گیا ہے، اور یہ کہا ہے شبر زیدی صاحب نے، جو کہ سابق چیئرمین ہیں CBR۔ تیسری بات، ایوان صدر سے بڑی خوشگوار جو ہے وہ ہوا آئی ہے کہ مسلم لیگ نون اور PTI کو قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ فوج کا کردار پاکستان کی سیاست سے کم کرنے کے لیے بڑی خوشائن بات ہے۔ اور جو چوتھی بات ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کے کیس میں نئی JIT کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس سے ہمیں کیا امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ڈیلی میل نے جو اپولوجائز کیا ہے، وہ خبر میں نے تفصیل سے پڑھی ہے۔ ان کا اپولوجائز اس حد تک ہے کہ انہوں نے اپنی اس خبر کے اندر، جس خبر کو جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے برطانیہ کی عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے، اور چیلنج کیا کر رکھا ہے بلکہ ڈیلی میل کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا، اس خبر میں کیا تھا اور اس وضاحت اور اپولوجائز میں کیا ہے، مختصر سا اس پر جو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ اور وہ میں اس میں میرا جو ذاتی اس میں جو نقطہ نظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اپولوجائز یہ کیا گیا ہے کہ ڈیوڈ جو رپورٹر تھا، جس کی یہ خبر تھی کہ شہباز شریف اور اس کی فیملی، جس میں ان کی بہو، ان کا جو ہے، بلکہ بہو نہیں، ان کی بیٹی، ان کا داماد اور ان کی بیگم جو ہے، ان کے اکاؤنٹس میں وہ پیسے برطانیہ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، جو کہ برطانیہ کی ایک NGO نے فلڈ فیکٹریز جو تھے، سیلاب زدگان جو تھے، ان کی مدد کے لیے اکٹھے کر کے ان کے حوالے کیے تھے، اور انہوں نے، اس فیملی نے، وہ اپنے ذاتی استعمال میں وہ پیسے یہ دے کر آئے ہیں، اور اس کی تفصیلات کے مطابق اس نے وہ خبر جو ہے وہ ڈیلی میل میں شائع کی تھی۔ جناب وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کی اس خبر کے خلاف ان کو ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ خبر جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس میں جو حقائق ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ عدالت میں کیس چل رہا تھا، اور پچھلے دنوں میں جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ برطانیہ کے دورہ پر تھے، تو وہاں پر انہیں برطانیہ چھوڑنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ عدالت میں آپ نے کیس کیا ہے اور آپ خود ہی اس میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ پیش نہیں ہوں گے، اس میں وضاحت نہیں دیں گے، تو آپ جرمانہ ادا کریں گے۔ تو وہاں پر یہ محسوس کیا گیا اس فیملی کی طرف سے کہ اس معاملے کو بجائے اس کے کہ طول دیا جائے، آربیٹریشن میں جایا جائے، جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں مکمکہ، اور اردو میں اسے کہتے ہیں مصالحت، اور انگلش میں کہتے ہیں آؤٹ آف دی کورٹ جو ہے وہ آپ اس کے اندر آپ نے ڈیل کی ہے، اور آربیٹریشن کا لفظ جو ہے وہ قانونی طور پر اس میں قانونی اصطلاح کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو اب جو سمجھ آ رہی ہے، وہ ساری تفصیلات کو جاننے کے بعد وہ یہی سمجھ آ رہی ہے کہ آؤٹ آف دی باکس جو ہے وہ
ڈیل کیا گیا ہے اور ڈیلی میل سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی 1 ملین پاؤنڈ کے قریب جو ہے وہ اس کیس میں خرچ کر چکے، ہم بھی خرچ کر چکے ہیں۔ مزید آپ جو ہے ہم پاکستان میں وزارت عظمیٰ جو ہے اس کے عہدے پر فائز ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے، نیب کا ادارہ ہم ختم کر چکے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہم مصالحت چاہتے ہیں۔ اب خواتین حضرات، اس میں وننگ تو یہ ہوتی کہ اگر عدالت فیصلہ کرتی اس کیس کا جو جناب شہباز شریف نے دائر کیا تھا ہر جانے کا، اور ڈیلی میل کو ہر جانا ہوتا، اور وہ اپنا اخبار بیچ کر یہ پیسے جناب شہباز شریف کو اور ان کی فیملی کو، جن میں ان کی بیٹی، جن میں ان کی بیگم نصرت شہباز، اور جس میں ان کے داماد عمران جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن ہوگا یہ ہے کہ جو اپولوجائز پرنٹ کیا گیا ہے ڈیلی میل کی جانب سے، اسے یہ بات عیاں ہوتی ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس میں صرف یہ اپولوجائز کیا ہے مسٹر شریف سے، یعنی شہباز شریف سے، کہ ہم نے جو اپنی خبر کے اندر یہ لکھا تھا کہ یہی کیس جو ہے اس کو پاکستان کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے اس پر جو ہے وہ ریفرنس قائم کر کے اس پر انویسٹیگیشنز کی ہیں، وہ ہماری خبر جو تھی وہ غلط تھی، اور اس کے اوپر ہم، یعنی خبر کا وہ حصہ جو تھا وہ ہم نے غلط ہماری خبر تھی، اور اس کے اوپر ہم اپولوجائز کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ہرگز اس میں پبلش نہیں کیا کہ ہماری پوری خبر غلط تھی، اور وہ فلڈ کے پیسے نہیں تھے، وہ فلڈ ڈونیشن کے پیسے نہیں تھے، اور وہ پیسے آپ کی جو ہے پرسنل اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر نہیں گئے، اور وہ آپ کی پرسنل یوزیج کے اندر نہیں آئے۔ بہرحال یہ ایک خوشائن اقدام ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس کو مینج کیا، اور جو ہے یہ خبر ایک جو اس کی وضاحت تھی وہ اس کے اندر پرنٹ ہوئی، اور پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر جو ہمارا تماشا لگ رہا تھا، جو ہمارا توا لگ رہا تھا، جو ہماری سبکی ہو رہی تھی، چلے اس کے اندر کسی حد تک جو ہے وہ کمی آئے گی، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ یہ وہ کیس جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں جیت سکے، یہ ایک مصالحت ہے۔ اور میں چونکہ ایک پریکٹیکل ہم نے صحافت کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زرد صحافت ہے وہ اسی طرح سے پہچانی جاتی ہے کہ جس میں کچھ جو صحافی حضرات ہوتے ہیں وہ خبر چھاپتے ہیں، اور پھر اس خبر کے بعد جس کے خلاف خبر ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور پھر اپنی ہی خبر کے خلاف کوئی وضاحت جو ہے وہ پرنٹ کر کے تو مال بنا لیتے ہیں۔ یہی کچھ اس کیس میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات جو میں نے کی وہ ہے پاکستان کا ڈیفالٹ۔ حضرات گرامی، بہت خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ میں ایک لائر کے طور پر کارپوریٹ پریکٹس کر چکا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے، ایل سی کھولنا جسے کہتے ہیں، دیٹ از اے لیٹر آف کریڈٹ، یہ ایک ادھار کا اور پیمنٹ کی ادائیگی کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو گرنٹر ہیں وہ امپورٹر کا بینک اور ایکسپورٹر کا بینک ہوتا ہے۔ شبر زیدی نے، جو کہ سابق چیئرمین ہیں سی بی آر کے، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ پاکستان ہیز ٹیکنیکلی کم ٹو دی ڈیفالٹ، ایون انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفالٹ کر چکا ہے پاکستان، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈیفالٹ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ جب کوئی ملک جو ہے وہ پیمنٹس جو اس نے قرضہ لے رکھا ہے وہ اس کی نہ تو سود کی ادائیگی کر سکتا ہو اور نہ ہی وہ پیمنٹس کی ادائیگی کر سکتا ہو، تو اسے ڈیفالٹ تصور کیا جاتا ہے اور اسے ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک جو ہے وہ اپنی امپورٹ کی ادائیگیاں کرنے کے لیے اپنے امپورٹرز کو ڈالرز دینے سے جو ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے وہ قاصر ہو جاتا ہے، تو اسے ڈیفالٹر قرار دیا جاتا ہے۔ اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لہسن اور ادرک اور پیاز کے اور سبزیوں کے جو جہاز ہیں وہ بندرگاہ پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں سے سامان نہیں اتارا جا رہا، اور پیرشیبل آئٹمز ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ مزید جو امپورٹرز ہیں ان کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایل سی جو ہے وہ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے، یعنی دے ڈونٹ ہیو دا ڈالرز ٹو اوپن لیٹر آف کریڈٹس۔ اب جب ہم وہ مال نہیں خریدیں گے جو پاکستان کی انڈسٹری تو چلتی اس کے اوپر ہے کہ ہم
जो इंपोर्ट करते हैं उस मटेरियल को री एक्सपोर्ट के काबिल बनाकर हम उससे पैसा कमाते हैं किसी हद तक। अगर हम ये नहीं करेंगे, इंपोर्टेड मटेरियल नहीं आएगा और उससे री एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन नहीं होगी, तो हमारी तमाम तरह इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और इस तरह का क्लेम आज जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी किया है कि उन्होंने कहा है कि हम 500 मिलियन मंथली जो है ये हम खसारा कर रहे हैं, और अगर लेटर ऑफ क्रेडिट्स नहीं खोले गए, मजीद एलसीज नहीं खोली गई, तो हम 2000 मुलाजमीन जो हैं, वो ये एक कंपनी का ये कहना है, उन्होंने ट्वीट करके ये अपना इजहार किया है, तो हम ये 2000 अफराद को जो है वो मुलाजमत से बर्खास्त करने पर मजबूर होंगे। तो ये सारी निशानियां क्या हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और लोग यहाँ से भागना शुरू हो गए हैं, और हमने अपने ही इम्पोर्टर्स को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने से मना कर दिया है। हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, और दरख्वास्त ये है इस मौजूदा गवर्नमेंट से कि जैसे तैसे करके इन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है इस मीशत को ठीक करने की। ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम मुल्क को बचा लें, और चाहे मांग तांग के, ये जो हमने सऊदी अरब से दरख्वास्त कर रखी है, हमने चीन से दरख्वास्त कर रखी है, हमने तुर्की से दरख्वास्त कर रखी है, कोई 7-8 अरब डॉलर जो है उसके लिए हमने अपनी जो है वो अपना कशकोल आगे बढ़ाया है। चले मांग कर ही सही, हम अपनी इज्जत के रखवाले आपको नहीं बनाते ना समझते हैं, तो आप हमारे मुल्क को जिसकी जो है वो कश्ती मईशत की आपने मझधार के हवाले कर रखी है, कम अज कम इसको तो आप बचा लीजिए, और कम अज कम डिफॉल्ट के खतरे से मुल्क को आप निकाल लीजिए। नाज़रीन, तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है ईवान सदर से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं कि सदर मुमलकत ने जो इसहाक डार साहब नून लीग की नुमाइंदगी करते हुए वो उनके पास 3 से 4 मीटिंग्स के लिए जा चुके हैं, और अ, जो सदर मोहतरम है उनका तो ताल्लुक ही पीटीआई के साथ है, और पीटीआई के तमाम जो लीडरान हैं बशमूल चेयरमैन इमरान खान, वो ये कह चुके हैं कि सदर अलवी साहब के पास पूरे इख्तियारात हैं, वो जो भी हुकूमत के साथ डील करते हैं। तो अगर सियासतदान इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर से अगर फ़ौज की मुदाखलत को रोकना चाहते हैं या मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, और फ़ौज को अ, उस काम तक महदूद करना चाहते हैं जिसका वो उन्होंने वो हलफ उठाकर जो है वो जिसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तो सियासी जमातों को ये आपस की धींगा मुश्ती और लड़ाई जो है इसको ख़त्म करना ही होगा, और किसी न किसी मिसाक जमहूरियत पर आपको पहुंचना ही होगा। ये मिसाक जमहूरियत कर लीजिए या मिसाक सियासत कर लीजिए, लेकिन अगर ये दो पार्टीज भी करीब आ जाती हैं, दीगर भी अगर करीब आ जाएं और इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि वो आपस की सियासी लड़ाई को वो जो है वो स्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं धकेला करेंगे, या उनकी तरफ से आने वाली जो वेलकम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया करेंगे, और सियासत को सियासत की हद तक महदूद करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में फिर पाकिस्तान जो है वो उन बहरानों से ज़रूर बच जाए जो किसी एक फ़र्द वाहिद के अपनी ज़ाती ख्वाहिश पर मबनी फ़ैसलों की वजह से वो जो बहरान आया करते हैं, और वो जो ऐसी हलचल मचा करती है कि फिर पाकिस्तान बार बार जो है वो कभी डिफ़ॉल्ट के जो है वो किनारे पर पहुंच जाता है, और कभी जो है वो डिक्टेटरशिप के किनारे पर पहुंच जाता है, और कभी जो है ना तो यहाँ पर कभी असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर सकती हैं, और ना कभी जो है कोई वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर सके हैं। इसके बाद जो है हम आखिर में अपने शहीद भाई अरशद शरीफ का ज़िक्र करना बिल्कुल हम नहीं भूलेंगे, और अरशद शरीफ जो है उनका केस बस खुद नोटिस के तहत सुप्रीम कोर्ट में लॉर्जर बेंच जो है वो सुन रहा है, और उसमें नई जेआईटी जो है उसकी तश्कील की गई है। हम ये दुआ करते हैं कि वो जेआईटी जो है वो उसी तरह काम करे जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 2 अरकान ने वो खूबसूरत रिपोर्ट बनाई है जिसकी उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी। 590-92 सफ़हात के करीब उन्होंने उसके ऊपर काम करके जो तहरीर लिखी है, उससे हमें एक उम्मीद पैदा हुई है कि ये जो किसी की ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर किसी के जो मफादात थे उसको जो ज़िक पहुंच रही थी अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग से, और उसको जो कत्ल कर दिया गया है रास्ते से हटाने के लिए अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए, वो उसके जो असल मुजरम हैं
ان کی نشاندہی ہو سکے گی اور وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ سکیں گے، اور یہ تماشا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے گا۔ آج تک کے لیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ریڈ لائن نیوز یو ایس اے سے شفقت سندھو ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ۔